جب فرعون نے حضرت عائشہ سے زبردستی شادی کری اور شادی کی پہلی رات جو کچھ ہوا، محل میں حضرت عائشہ بنت مجاہم رضی اللہ تعالی عنہا زبردستی داخل کی گئیں۔ طاقت کے نشے میں چور ایک بادشاہ نے حضرت عائشہ جیسی پاکیزہ اور نیک سیرت والی عورت کو زبردستی اپنے نکاح میں رکھا۔ اس عظیم عورت کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا نام جنت کی 4 سب سے کامل عورتوں میں شمار ہے۔ یہ داستان ہے حضرت عائشہ بنت مجاہم کی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی تھیں کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک ظالم بادشاہ نے انہیں مجبور کیا اور کیسے انہیں آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑی۔ حضرت عائشہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت اور نیک سیرت خاتون تھی۔ جب فرعون کی نظر ان پر پڑی تو وہ اس کے حسن اور وقار کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ عائشہ کو اپنی ملکہ بنائے گا۔ اس نے حضرت عائشہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت عائشہ جو ایک اللہ کو ماننے والی اور پاکیزہ روح تھیں، انہوں نے ایک پل میں اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مومن عورت کا نکاح اس شخص سے کیسے ہو سکتا ہے جو خود کو خدا کہتا ہو۔ جب فرعون کو انکار کا پتہ چلا تو اس کا اہنکار آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنی طاقت کا گھناؤنا استعمال شروع کیا۔ فرعون نے حضرت عائشہ کے والد مجاہم اور ان کے پورے خاندان کو گرفتار کروا لیا۔ انہیں کال کوٹری میں ڈال دیا گیا اور بے پناہ ظلم کیے گئے۔ فرعون نے دھمکی دی کہ اگر عائشہ نے اس سے نکاح نہ کیا تو وہ اس کے سامنے اس کے پورے خاندان کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالے گا۔ حضرت عائشہ کے سامنے ایک طرف ان کا ایمان تھا اور دوسری طرف اپنوں کی زندگی۔ انہوں نے اپنے پریوار اور قوم کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے والد اور میرے لوگوں کو فوراً رہا کر دیا جائے اور تم انہیں کبھی دوبارہ پریشان نہیں کرو گے۔ فرعون نے یہ شرط مان لی اور اس طرح ایک مجبور سمجھوتے کے تحت یہ نکاح ہوا، جو اتہاس کا سب سے عجیب نکاح تھا، جہاں ایک طرف سچائی تھی اور دوسری طرف باطل۔ نکاح کے بعد جب حضرت عائشہ فرعون کے محل میں آئیں تو وہ رات ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ مصر کی ملکہ بن چکی تھی، لیکن ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور اس کی یاد تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون اپنی ناپاک نیت لے کر کے حضرت عائشہ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تو قدرت کا ایسا معجزہ ہوا کہ جس نے فرعون کو بے بس کر دیا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے اس ظالم کی ناپاکی سے محفوظ رکھ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جیسے ہی فرعون ان کے قریب آتا، اللہ تعالیٰ اس کی مردانی قوت کو ختم کر دیتا۔ وہ چاہ کر کے بھی حضرت عائشہ کو چھو تک نہیں پایا۔ اس کی ساری طاقت اور غرور ایک عورت کے سامنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرعون کی صحت اور قوت کو چھین لیا۔ وہ پوری رات کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ اور فرعون کے بیچ کبھی کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکا۔
یہی وہ بڑی وجہ تھی کہ فرعون جیسا بادشاہ ہونے کے باوجود اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ باہر کی دنیا میں تو خود کو خدا کہتا تھا، لیکن اپنے ہی محل میں اپنی بیوی کے سامنے ایک بے بس اور لاچار انسان بن کر رہ جاتا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کروا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر کے نیل ندی میں بہا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے آ لگا۔ جب حضرت عائشہ نے اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں ممتا امڑ آئی۔ فرعون اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن حضرت عائشہ نے بڑی حکمت سے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اسے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت عائشہ نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس محل میں پالا جہاں ان کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ انہوں نے نہ صرف انہیں ماں کی ممتا دی بلکہ ان کے ایمان کی بنیاد کو سمجھا۔ سالوں تک حضرت عائشہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھی، لیکن ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنیز کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کے محل کے اندر ہی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس نے کنیز اور اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے بھرے دربار میں فرعون سے کہا، اے فرعون، لعنت ہو تجھ پر، تو اتنا ظالم ہے کہ ان لوگوں کو مار رہا ہے جو اس رب پر ایمان لائیں جو میرا، تیرا اور پوری کائنات کا رب ہے۔ فرعون سن رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ اس کی بیوی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ عائشہ اب پیچھے نہیں ہٹے گی تو اس نے انہیں توبہ کرنے یا موت چننے کو کہا۔ حضرت عائشہ نے مسکرا کر کے موت اور ایمان کو چنا۔ فرعون نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے حضرت عائشہ کے سامنے ان تمام لوگوں کو جو ان کے وفادار تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کے جو قریبی تھے انہیں کھولتے تیل میں ڈلوایا گیا۔ حضرت عائشہ کو کئی دنوں تک ایک اندھیری کوٹری میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ پانی مانگتی تو سپاہی فرعون کے حکم پر ان کے سامنے پانی زمین پر گرا دیتے۔ انہیں ایسی چیزیں کھانے کو دی جاتی جو انسان کے کھانے کے لائق نہ تھیں، لیکن روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور پر انہیں جنت کے کھانے پانی سے سیراب کر دیتا تھا، جس سے ان کے چہرے کا نور اور بڑھ جاتا کہ جسے دیکھ کر کے فرعون اور چڑھ جاتا۔ فرعون نے غصے میں آ کر کے خود حضرت عائشہ کے بال پکڑے اور انہیں محل کے سنگ مرمر کے فرش پر گھسیٹا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے تب تک گھسیٹا جائے جب تک اس کا جسم لہو لہان نہ ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ چیخے اور روئے، لیکن ان کے لبوں پر صرف ایک ہی ذکر تھا، اللہ ایک ہے۔ فرعون کا ظلم یہیں پر نہیں رکا۔ اس نے آنکھ منگوائی اور لوہے کی سلاخوں کو لال سرخ کر دیا اور ان گرم سلاخوں سے حضرت عائشہ کے جسم کو داغ دیا۔ ان کے نازک بدن پر گرم لوہا رکھا گیا جس سے ان کی چمڑی جلنے لگی۔
فرعون چلا چلا کر کہتا، کہاں ہے تیرا خدا؟ بلا اسے جو تجھے بچا لے۔ حضرت عائشہ اس وقت بھی خاموش رہیں، نہ انہوں نے رویا نہ انہوں نے چلایا، بس اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ پھر انہیں تپتی ریگستان کی دھوپ میں لوہے کی کیلوں سے زمین پر گاڑ دیا گیا۔ ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا تاکہ ان کا دم گھٹ جائے۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں تب تک مارا جائے جب تک وہ اپنے خدا کا انکار نہ کر دیں، لیکن ہر کوڑے کی مار پر ان کے چہرے پر ایک نورانی مسکان پھیل جاتی۔ فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھاؤں دے رہے تھے۔ جب ظلم اپنی انتہا پر تھا تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں محفوظ ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا اسی وقت قبول کر لی۔ روح نکلنے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔ وہ منظر دیکھ کر کے وہ ہنسنے لگیں۔ فرعون جھنجلا گیا کہ اتنی تکلیف میں بھی یہ عورت ہنس کیسے رہی ہے۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی پاک روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کسی محل یا دولت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو انسان وقت کے سب سے بڑے ظالم کے سامنے بھی حق کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔